سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فیصل مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں A1 ٹی وی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں 24 ممالک کے سفیر اور دفاعی اتاشی آج لائن آف کنٹرول کا دورہ کریں گے۔ دورے میں آذربائیجان، بوسنیا، یورپی یونین اور پرتگال کے سفراء اور دفاعی اتاشی کی وفود شامل ہیں، جبکہ ان کے ساتھ سعودی عرب، جنوبی افریقہ، ترکی، فلسطین کے سفراء بھی موجود ہیں۔ DGISPR نے غیر ملکی سفیروں کو LOC کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی۔ کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور متعدد علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 24 گھنٹوں سے بڑھ گیا ہے، جس کے باعث عوام کو قلت آب کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی میں 3 دن کے دوران بجلی کی طلب میں 300 میگا واٹ کا اضافہ ہوا اور بجلی کی طلب 3300 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بجلی کی طلب اور رسد میں فرق 600 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 10 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ کے الیکٹرانک کا کہنا ہے کہ گیس پریشر میں کمی کے باعث 3 پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار متاثر ہے۔ بجلی کی طلب و رسد میں فرق پڑنے سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کراچی میں گیس کی فراہمی معمول پر نہ آ سکی۔ سوئی صدرن نے سردیوں میں بڑے پیمانے پر گیس کی قلت کی خدشے کا اظہار کیا۔ سوئی صدرن کے مطابق سردیوں میں 30 کروڑ مکعب فٹ یا 25% تک گیس قلت ہوگی۔ دوسری جانب کراچی سمیت سندھ بھر میں CNG کی بندش کو مزید 24 گھنٹوں تک بڑھا دیا گیا، جس کے بعد آج کھلنے والی CNG اسٹیشن اب کل صبح 8 بجے کھلے گی۔ وزیر اعظم عمران خان آج FACTI پینل سے ویڈیو لنک خطاب کریں گے۔ یہ عالمی پینل احتساب، شفافیت اور سالمیت سے متعلق ہے۔ تقریب میں FACTI پینل کی عبوری رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ رپورٹ میں اینٹی کرپشن اور اینٹی منی لانڈرنگ فریم ورک کی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ فورم کے ذریعے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ترجیحی کارروائیوں پر گفتگو کی جائے گی۔ اس کے ساتھ پائیدار ترقی کی 2030 ایجنڈے کے نفاذ کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ تقریب میں رکن ممالک کے اعلیٰ سطح کے نمائندے شرکت کریں گے۔ پاکستان میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,08,217 ہو گئی اور 6,437 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 799 نئے کیسز اور 5 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثر 2,94,392 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور ایکٹیو کیسز کی تعداد 7,388 رہ گئی ہے۔ کراچی میں آج MQM پاکستان کی جانب سے کریم آباد تا مزار قائد تک ریلی نکالی جائے گی، جس میں سیاسی رہنما خطاب کریں گے۔ MQM رہنما عامر خان کا کہنا ہے کہ وفاق کا کراچی کے نام پر پیکیج کا وعدہ وفا نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی لاڑکانہ سے ایڈمنسٹریٹر لا کر کراچی پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے اور ہم کراچی کے مسائل کو کسی صورت نظر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی میں پولیس کو پولیس بلانی پڑ گئی۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں کے مطابق راشد مناز روڈ پر غلط سمت آنے والے نجی گاڑی کو روکا گیا، جس کے کالے شیشے، پولیس لائٹس اور اس میں وردی کے بغیر نجی سیکورٹی گارڈ تھا۔ گاڑی میں موجود بااثر نوجوانوں نے ٹریفک اہلکاروں سے مبینہ بدتمیزی کی۔ ٹریفک SO نے نیچے اترنے کا کہا تو بھی نوجوانوں نے گاڑی سے اترنے سے انکار کر دیا، جس پر ٹریفک پولیس کو مددگار 15 کی مدد لینا پڑی۔ پولیس کی مدد سے گاڑی اور نوجوانوں کو فیڈرل B انڈسٹریل ایریا تھانے منتقل کیا گیا۔ بھارت میں 11 پاکستانی ہندو کے قتل کے خلاف آج ہندو برادری اسلام آباد میں دھرنا دے گی۔ ملک بھر سے نکلنے والے ہندو برادری کے قافلے اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہیں،
جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ احتجاجی ریلی کے شرکاء اسلام آباد میں قائم بھارتی ہائی کمیشن کے باہر دھرنا دیں گے۔ ٹیلی فونک دوستی کا بھیانک انجام، سوہان شریف صوبہ سندھ کا جوان خانہ بیلا سے شادی شدہ لڑکی کو لے جاتے ہوئے پکڑا گیا۔ ورثاء نے تشدد کر کے ناک کاٹنے کے ساتھ بازو توڑ دیا، زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ شیخو پورہ کے محلہ گاؤں شالہ میں خاتون کا اغوا، 4 اوباش نوجوانوں نے 19 سالہ خاتون کا اغوا کر لیا۔ پولیس کے مقدمہ درج کرنے پر مبینہ ملزمان کے گھر والوں کا احتجاج، ٹائر جلا کر جی ٹی روڈ بلاک کر دی۔ مظاہرین نے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ چنیوٹ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ناجائز اسلحہ ہیروئن چرس برآمد ہونے پر 8 ملزمان گرفتار۔ اسی پر مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اورنگزیب خاکی کی سپورٹ میں۔ جی اورنگزیب خاکی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، چنیوٹ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ناجائز اسلحہ ہیروئن چرس برآمد ہونے پر 8 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے 90 لیٹر شراب، 150 لیٹر لہن، 12 بوتل ولایتی شراب، 1 کلو سے زائد ہیروئن چرس ناجائز اسلحہ برآمد۔ ملزمان میں تنویر، علی حسن، عامر، فیصل، یونس، میر، مرتضیٰ، غلام عباس، زین العابدین شامل۔ کارروائیاں تھانہ صدر چناب نگر بوانا لنگرانہ کے علاقہ میں کی گئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید کارروائی جاری۔ جی بہت شکریہ اورنگزیب خاکی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ زمبابوے کی حکومت نے اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجنے کی منظوری دے دی۔ ٹیم 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلنے کے لیے 20 اکتوبر کو پاکستان پہنچے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے میچز 30 اکتوبر، 1 اور 3 نومبر کو ملتان میں ہوں گے، جبکہ 7، 8 اور 10 دسمبر کو T20 میچز راولپنڈی میں ہوں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ملک میں کرونا وائرس کے دوسری لہر کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا۔ قوم سے خطاب میں جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ خبر سننا نہیں چاہتا، لیکن ہم سب مل کر کرونا وائرس کی دوسری لہر کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں A1 ٹی وی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔